السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب دین اسلام عطا فرمایا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے اظہار کے لیے بھی دن کو متعین فرمایا گیا، جنہیں ہم عیدین کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک عید الفطر جو رمضان المبارک میں ایک مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کے بعد ایک شوال کو منایا جاتا ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام میں عید کی کیا اہمیت ہے، اس کا مقصد کیا ہے، نماز عید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز عید اور صدقہ فطر کے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ عید کا لفظ عود سے بنا ہے، جس کا مطلب لوٹنا خوشی ہے، کیونکہ ہر سال یہ بندوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے اور ہر مرتبہ خوشیاں دے جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی عظیم تہوار ہے، اس میں تمام مسلمان مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ بچے بوڑھے جوانوں کے لیے یکساں طور پر خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی پریشانیاں، تکلیف اور غموں کو بھلا کر عید کی حقیقی خوشی اور اس کے جشن میں شریک ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، عید الفطر حقیقت میں یوم الجائزہ ہے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر انعام و اکرام، اجر و ثواب اور مغفرت کی خوشخبری سناتا ہے۔ یہ دن رحمت و انوار کی نازل ہونے کا دن ہے، گناہوں سے چھٹکارا پانے کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ صبح ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، اور فرشتے زمین پہ اتر کر تمام گلیاں اور شہروں میں پہنچ کر اس انداز سے آواز لگاتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی طرف آؤ جو بہت عطا فرمانے والا، بہت دینے والا، اور گناہ کو بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری الہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں رمضان مبارک میں کی جانے والے عبادات، روزے اور قیام کی بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ پچھلی قومیں اور امتیں بھی اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے عید یعنی خوشی کا دن منایا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعے کو لے لیں کہ ان کی قوم بھی 3 دن کا میلہ لگایا کرتی تھی، اور وہاں طرح طرح کے لہب و لعب اور خرافات و واہیات کیا کرتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد لوگوں کا عید منانے یعنی خوشی منانے کا طریقہ ہی بدل گیا۔ اسلام سے پہلے عیدوں میں واہیات، لغو باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ پہلے عیدوں میں غریبوں کو دور کیا جاتا تھا، لیکن اب عیدوں میں غریبوں کو گلے لگایا جاتا ہے۔ پہلے عیدوں میں فضول خرچی اور خرافات ہوا کرتی تھی، لیکن اب صدقہ فطر اور فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ تقریب جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو پاتی جب تک کہ بندہ صدقہ فطر کو ادا نہ کر دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر روزہ کو گندی اور لغو باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور غریبوں مسکینوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر روزہ کو گندی اور لغو باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں غریبوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، صدقہ فطر سے مسلمانوں کو 2 طرح کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ زبان سے روزے کی حالت میں اگر گندی یا لغو باتیں نکلی، صدقہ فطر ہمارے روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عید کے دن غریبوں اور ناداروں کی مدد ہو جاتی ہے۔ عید الفطر کا عظیم تہوار بڑے پیمانے پر بھائی چارہ اور اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔
اسی اتحاد اتفاق سے مسلمانوں کے قلوب و اذہان معمول کرنے کے لیے نماز عید کے اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو شہر کی چھوٹی بڑی مساجد میں جمع ہونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ شہر کے ایک بڑے گراؤنڈ میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ اسے عیدگاہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہزار لاکھوں مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں جو صرف ایک امام کی آواز پر بلا چن و چرا حرکت کرتے ہیں اور سب رکوع سجود کرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ناظرین کرام، فقہ حنفی کے مطابق نماز عید ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ واجب ہے۔ کہ جمعہ کی ادا کے لیے شرطیں ہیں، وہی نماز عید کی ادا کے لیے شرطیں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ نماز عید میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے۔ نماز عید کا خطبہ سنت ہے اور نماز جمعہ کا خطبہ فرض ہے۔ نماز عید میں نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، لیکن نماز جمعہ میں اقامت اور اذان دونوں ہے۔ عیدین کا وقت 4 سے لے کر نصف النہار شرعی تک ہے، یعنی زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اگر زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو نماز عید فوت ہو جائے گی۔ نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں پڑھے، یا اس پر واجب ہو یا نہیں واجب ہو، ہر حال میں ہر کنڈیشن میں نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر عورت نماز عید سے پہلے چاشت کی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی نماز عید سے پہلے چاشت کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عید الفطر کے دن چند چیزیں سننا مستحب ہیں: ہیئر کٹنگ یعنی حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے اور نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا، آتے جاتے راستہ تبدیل کرنا، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، آپس میں عید کی مبارکباد دینا، نماز عید کے بعد آپس میں مصافحہ کرنا اور ایک دوسرے سے گلے ملنا، عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل کرنا۔ مثلاً یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ جس راستے سے جائے، نماز عید پڑھ کر اس راستے کے بجائے دوسرے راستے سے آئے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید پڑھ کر راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ راستہ تبدیل کرنے کی چند حکمتیں ہیں۔ دونوں راستے نمازی کی عبادت اور ذکر کی گواہی دیں، متعدد جگہوں پر ذکر الہی کا اظہار ہو، دونوں طرف کے رہنے والے رشتہ دار احباب سے ملاقات بھی ہو جائے، راستے میں اگر قبرستان آ جائے تو قبروں کی زیارت بھی ہو جائے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے عید کے مسائل جانے، اب نماز عید کا کیا طریقہ ہے، کیسے نیت باندھیں گے اور کتنی تکبیرات ہوتی ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق عیدین میں 6 زائد تکبیریں یعنی 6 ایکسٹرا تکبیریں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نماز عید نہیں پڑھ سکا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نماز چاشت کی 4 رکعت ادا کر لے۔ نماز عید کا طریقہ: پہلے نیت کرے۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لیا بہتر، ورنہ کوئی بات نہیں۔ زبان سے نیت اس انداز سے کرے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ ملا کعبہ شریف کی طرف، اور یہ کہتا ہوا کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائے اور حسب معمول اپنے دونوں ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لے اور پھر ثنا پڑھے، اور ثنا کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیریں بولیں گے اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایک پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناک کے نیچے باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرأت کی جائے گی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ اب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سورۃ الفاتحہ پھر قرأت کی جائے گی۔ اب قرأت کے بعد 3 زائد تکبیر پھر سے ہوں گی، تینوں میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر جب بولی جائے گی اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئی، پہلی رکعت میں 3 قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد اور رکوع سے پہلے۔ اس طرح ہم اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ناظرین کرام، آئیے عید کی اس مبارک و مسعود موقع پر ہم پکے دل سے عہد کریں کہ ہمارا جو بھی قدم اٹھے گا، ہماری جو بھی آواز اٹھے گی اور ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد اتفاق کے لیے، اور خاص طور پر اپنی قوم ملت کی بہتری اور اس کی مضبوطی کے لیے ہوگا، اور ہم اپنے درمیان پھیلی ہوئی نفرتوں، کدورتوں اور حسد کو ختم کریں گے، اور اتحاد اتفاق اور بھائی چارے کو پروموٹ کریں گے،
اور اپنے درمیان محبتوں کے چراغ روشن کریں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عید الفطر منانے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم۔